قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی۔ اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرے۔ جس جانور کی قربانی واجب تھی، قربانی کے دن گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی قسمیں ہیں سب داخل ہیں۔ نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور جڑ سے ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، اور اس سے کم ٹوٹا ہے تو قربانی جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہو یعنی پاگل پن ہو، اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اس حد کا پاگل نہیں ہے، وہ چرتا ہے، کھاتا پیتا ہے آرام سے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جس جانور میں جنون ہے، اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اس حد کا نہیں ہے تو قربانی کرنا جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال دیے گئے ہیں، یا مججوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشتی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فربا ہو، اور اتنا کمزور ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور وہ جانور جو اتنا بیمار ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی دم یا کان کٹے ہوئے ہوں تو اس کی 2 صورت ہے: اگر تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر تہائی یا تہائی سے کم کٹے ہوئے ہوں تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کا پیدائشی کان ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کا کان تو ہے لیکن دونوں کان نہیں، ایک کان ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے دونوں کان تو ہیں لیکن ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت نہ ہوں، یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں یعنی سوکھ گئے ہوں، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بڑے جانور کی قربانی میں جو لوگ شریک ہیں ان میں سے ایک کافر ہے، یا ان میں سے ایک کا مقصد قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔
مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈھا چتکبرا ہو جس کے خصیے کوٹ کر خصی کر دیا ہو، کہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مینڈھے کی قربانی کی۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اس کے تمام جسم سے روح نکل نہ جائے اس وقت تک پاؤں ہاتھ نہ کاٹیں اور نہ چمڑا اتاریں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے کے وقت وہ سامنے حاضر ہو۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عام مسلمین کے لیے بھی؟ فرمایا، میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام بھی ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص امیر ہو یا غریب اس کو بھی کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے اور کل گوشت کو صدقہ کر دینا جائز ہے۔ اگر گھر میں اتنے افراد ہیں کہ اگر صدقہ کر دے گا تو پھر گھر میں سب کو گوشت نہیں ہو پائے گا، بہت زیادہ افراد ہیں تو پورے گوشت کو اپنے گھر میں رکھ لینا بھی جائز ہے۔ گوشت کافر کو نہ دے کیونکہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ امیروں کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ وہ منت ماننے والا چاہے امیر ہو یا غریب ہو، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، خود نہیں کھا سکتا صدقہ کر دے۔ میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کا بھی حکم وہی ہے جو عام قربانی کا ہے، کہ اس کا گوشت خود کھائے، دوست و احباب کو دے اور غریبوں کو دے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارا گوشت فقیروں کو ہی دے دے، کیونکہ گوشت اس کی ملکیت ہے۔ اگر میت نے کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، یعنی میت نے وصیت کی ہے، تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ اس کا پورا گوشت صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑا کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کا صدقہ نہیں کیا بلکہ اسے بیچ دیا اور پھر اس کے پیسے کا صدقہ کر دیا، یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں سے کوئی بھی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کو مزدوری میں دینا بھی بیچنے کی طرح ہے اور ان سب چیزوں کا بیچنا جائز نہیں۔ قصاب کو اجرت میں گوشت نہیں دیا بلکہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو گوشت دیتا ہے ویسے ہی دیا، اور اجرت میں مزدوری میں اس کو کوئی دوسری چیز دی یا روپیہ وغیرہ دے دیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ قصاب بھی اگر مسلمان ہے تو اس کو دے ہی سکتے ہیں۔ مویشی خانہ کے جانور ایک مدت مقررہ کے بعد نیلام ہو جاتے ہیں اور اسے بعض لوگ خرید لیتے ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ وہ جانور اس کی ملکیت نہیں۔ اگر اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی، اگر وہ نابالغ ہیں تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، اور اگر بالغ ہیں اور سب لڑکوں نے کہہ دیا تو سب کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر انہوں نے کہا نہیں یا بعض نے نہیں کہا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔